اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین المظلومین من یومنا ھذا الی یوم الدین آمین یا رب العالمین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدُوهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلا شاہدنا ان تقولوا یوم القیامت انا كنا عن هذا غافلین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ پروردگار عالم کی تعریف انسانوں کی طاقت میں ممکن نہیں ہے، کہ وہ قوت کوئی نہیں رکھتا ایسی خلقت میں جو کہ وہ پروردگار عالم کی تعریف کر سکے۔ پروردگار عالم وہ ہے جس نے تمام مخلوقات کو اپنے فضل سے، اپنے کرم سے زندگی عطا فرمائی تاکہ وہ اس کی حمد و ثنا اور عبادت کر سکیں، اس کی تسبیح و تقدیس کر سکیں۔ کہ پروردگار عالم چاہتا یہ ہے کہ ان جن و انسان اور جو مخلوقات اس نے خلق کی ہے کہ وہ سب کے سب جو ہے اس کی تسبیح و تقدیس کرتے رہیں۔ فرشتے اور ملائکہ کو خلق کیا کہ وہ رکوع اور سجود بجا لائیں، تو بس دیکھیے کہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، انسان کی طاقت میں نہیں ہے، نہ جنوں کی طاقت میں ہے کہ وہ پروردگار عالم کی تعریف بیان کر سکے، کیونکہ پروردگار عالم خود اپنی خلقت کو، اپنے آپ کو جانتا ہے کہ وہ کیا ہے، وہ کب سے ہے اور کب سے رہے گا وہ وہی جانتا ہے، اور کب تک رہے گا اور ہمیشہ رہنے والا پروردگار وہ وہی جانتا ہے کہ اس کی تعریف کس طرح سے کی جائے۔ بس انسانوں کو اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین کا تحفہ دے کے بتا دیا کہ تو اپنی خلقت میں اس قدر کمزور ہے کہ تو میری تعریف بھی اپنے طور سے نہیں کر سکتا۔ اگر تعریف کے جملے بھی ادا کرنے ہیں تو تجھے میرے الفاظوں اور میرے طریقے سے میری تعریف کرنی ہوگی۔ تو یہاں پہ میں سورہ اعراف کی جس آیت کی میں نے تلاوت کا شرف مجھے حاصل ہوا وہ سورہ ہے سورہ اعراف کی 172 نمبر آیت ہے، اور اس کے اندر پروردگار عالم فرما رہے ہیں کہ اور وہ وقت یاد کرو کہ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا جو نسل بعد نسل پیدا ہونے والی تھی، اور ان کو خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا ہاں بے شک ہم گواہی دیتے ہیں تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ اس لیے پروردگار عالم نے کیا کہ تم کہیں قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ دیکھیے کہ ہم لوگوں کے ہاں سائنس کے اندر دیکھا جاتا ہے، اور سائنس میں یہ بات ڈارون تھیوری کے متعلق کی جاتی ہے کہ ڈارون تھیوری یہ ہے کہ انسان جو ہے اس نے ارتقاء کی منزلیں طے کی، یعنی کہ وہ جب خلق کیا گیا تو وہ بندروں کی شکل میں تھا، اور پھر اس کے بعد اس کا ارتقاء ہوا، یعنی کہ اسے ترقی ملتی چلی گئی، اور پھر وہ انسانی شکل میں آیا۔ پہلی تو بات یہی ہے کہ ڈارون کی تھیوری یہاں پہ جو ہے وہ اس کا کہا جائے کہ ڈینائی ہو جاتی ہے، وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ڈارون اپنے دعوے میں جو اس نے کیا تھا وہ غلط ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے انسانوں کو احسن تقویم پہ خلق کیا ہے، یعنی کہ انسان شروع سے احسن تھا اور احسن ہی رہے گا، اس کی خلقت احسن تھی، وہ کسی جانور سے ترقی پا کے جو ہے وہ انسان میں تبدیل نہیں ہوا ہے۔ تو بس یہ آیت جو اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ انسان اگر کوئی نظریہ خلق کرتا ہے اپنے پیدائش کا اس زمین پہ وارد ہونے کے بعد کا، تو وہ غلط ہے، وہ اس کی کہا جائے کہ کوئی کہا جائے کہ اتھینٹسٹی نہیں ہے، کیوں کہ وہ اس کا نظریہ ہے۔ لیکن پروردگار عالم نظریوں پہ بات نہیں کرتا ہے، پروردگار عالم حقیقت پہ بات کرتا ہے، اور حقیقت خود پروردگار عالم ہے، اور حقیقت پہ جب اس نے بات کی ہے تو یہ آیت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ انسانوں کو حضرت آدم سے ہی
جو ہے اس نے شروع کیا، اور ہماری کاج خلقت حضرت آدم علیہ السلام سے ہی ہے کہ اس آیت کے اندر اس بات جو ہے وہ واضح ہو رہی ہے، اور تمام کہا جائے کہ اہل سنت، جمہور اہل سنت نے بھی اس بات کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جاتا کہ حضرت علی علیہ السلام کو کب امیر المومنین کہا گیا ہے تو کوئی بھی امام علیہ السلام کے فضل و کمال کا منکر نہیں ہوتا۔ اور جب آیہ مساخ کے جواب میں تمام ارواح نے لفظ بلا کے ساتھ اقرار کیا تو پروردگار عالم نے فرمایا، انا ربکم و محمد نبیکم و علی امیرکم، یعنی تمہارا رب اللہ ہے، تمہارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور حضرت علی علیہ السلام تمہارے امیر ہیں۔ کہ یہ دیکھیے کہ یہ بات پروردگار عالم کے اس جملے پر کہ جو ہے وہ پروردگار عالم نے جب ان سے کہا ہے کہ جو ہے اس بات کا اقرار کو کرو کہ الست بربکم، کہ تم جو ہے اپنے رب کی جو ہے جو تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے اس کا اقرار کرو، تو سب نے یکدم بلا کا لفظ ادا کیا، کیوں نہیں کہا، اور کیوں نہیں کہنے کے بعد سے جو ہے اقرار کر لیا کہ اللہ کی وحدانیت کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، اور حضرت علی علیہ السلام کے امیر المومنین ہونے کا۔ جو ہے وہ محمد بن حنبل نے کتاب مسند میں ابن عباس سے روایت کی ہے کہ ایک روز ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، اور جناب امیر علیہ السلام تشریف لائے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، مبارک ہو آنا کہ اس کا جو 40,000 سال اپنے والد کی پیدائش سے بیشتر ہوا، یعنی کہ اپنے والد کی پیدائش سے پہلے پیدا ہوا۔ میں نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی باپ سے پہلے بھی بیٹا پیدا ہو سکتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں اگر اللہ تعالیٰ چاہے، چنانچہ اس نے پیدا کیا۔ میرے اور علی علیہ السلام کے انوار قبل پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کے موجود تھے۔ اور پھر جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روز پیدائش امیر المومنین علیہ السلام کا حال دریافت کیا گیا تو پروردگار عالم نے فرمایا، جابر تم نے عجیب سوال کیا ہے، سنو علی علیہ السلام کی ولادت کا حال بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ملتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی پیدا ہوتے ہی کلام کیا تھا، اور علی علیہ السلام نے بھی معجزہ دکھلایا اور پیدا ہوتے ہی کلام کیا۔ اے جابر، پروردگار عالم نے مجھے اور علی علیہ السلام کو ایک نور سے پیدا کیا، اور 500,000 سال قبل تخلیق عالم پھر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ہمارے نور کو صلب آدم میں رکھا، اور صلب سے صلب ہائے طاہرہ میں منتقل ہوتا ہوا میرا نور صلب عبداللہ علیہ السلام میں اور نور علی ابو طالب علیہ السلام میں آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ فرماتے ہیں کہ جب یہاں تک پہنچے تو فرمایا، اے جابر، ابھی علی علیہ السلام کی ولادت نہ ہوئی تھی کہ یمن میں، یعنی کہ ظاہری ولادت نہیں ہوئی تھی، یمن میں ایک زاہد اور عابد موحد ذکر خدائے یگانہ میں مشغول تھا، اور اس کی عمر 190 سال تھی، اور اس کا نام تھا مسرم، کہ اس تاریک دنیا نے، یعنی کہ وہ شخص دنیا سے دور رہتا تھا، بارگاہ پروردگار ایزدی میں دعا فرمائی کہ پروردگار عالم، اپنے کسی پہلی دفعہ اس نے دعا کی، اس سے پہلے اس نے کوئی دعا ہی نہیں کی تھی، تو بس اس نے دعا کی کہ پروردگار عالم اپنے کسی مقرب کو زیارت کے لیے کہ جس کی میں زیارت سے مشرف ہوں میرے پاس بھیج دی۔ اس کی دعا قبول ہوئی اور حضرت ابو طالب علیہ السلام ضرورتاً یمن تشریف لے گئے۔ اس مقبول بارگاہ الہی مسرم کی شہرت سن کر بھی اس سے ملنے گئے۔ مسرم کی نظر جب آپ کے نورانی چہرے پہ پڑی تو پوچھا، کہاں سے آئے ہو اور کس شہر کے ہو؟ آپ نے فرمایا، تہامہ اور مکہ سے۔ اس نے کہا، کس قبیلے سے؟ آپ نے فرمایا، بنی ہاشم سے۔ یہ سن کر وہ کھڑا ہو گیا اور دست بوسی کے بعد کہا، شکر ہے پروردگار عالم کا کہ اس نے میری دعا قبول فرمائی اور اپنے ایک خادم حرم کی زیارت سے مجھے مشرف فرمایا۔ پھر اس نے کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ابو طالب۔ مسرم نے کہا، میں آپ کو بشارت دیتا ہوں کہ اس سال آپ کے صلب سے ایک فرزند پیدا ہوگا
جو خاتم المرسلین کا وسیع اور برحق ہوگا، جب وہ فرزند پیدا ہو تو میرا سلام پہنچا دینا اور کہنا کہ میں رسالت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ علی علیہ السلام کی امامت کا قائل ہوں اور آپ کو دوست رکھتا ہوں، اور بروز قیامت آپ راہ دینا۔ ابو طالب علیہ السلام نے پوچھا اس فرزند کا نام کیا ہوگا؟ مسرم نے کہا علی علیہ السلام نام ہوگا اور مرتضیٰ لقب ہوگا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس سے کہا اگر تو اپنے قول میں صداقت رکھتا ہے تو اپنے قول کی صداقت پر مشتمل کچھ کر کے دکھا۔ تو اس نے اپنی قول کے صداقت کے لیے میوہ ہائے بہشت سے کے لیے دعا کی اور پروردگار عالم کی طرف سے اسے میوے کا ایک بھرا ہوا طبق نازل ہوا۔ چنانچہ حضرت ابو طالب علیہ السلام نے اس میں سے کچھ کھایا۔ تو اب بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے کہ یہ علی علیہ السلام ہیں جن کی کہا جائے کہ حضرت آدم کے صلب میں جب تمام انسانوں کو پروردگار عالم نے خلق کیا ہے تو صلب حضرت آدم علیہ السلام میں سب کو جو ہے ان کی پشت میں رکھا ہے، اور ایک دفعہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے تمام ان کی اولادوں کو باہر نکالا، یہاں تک کہ وہ تمام اولادیں جو تھیں وہ ذروں کی مانند پھیل گئیں، اور جب ذروں کی مانند پھیل گئیں تو پھر کیا ہوا کہ پروردگار عالم نے فرمایا ہے کہ آدم یہ دیکھو یہ تمہاری نسل ہے جو تمہارے پشت میں پناہ گزیر تھی، اور اب انہیں باہر نکالا ہے۔ پھر پروردگار عالم نے اپنی توحید کو ان کے سامنے پیش کیا، ان سب نے قبول کیا۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو پیش کیا، اور جب نبوت کو پیش کیا تو اس پہ بھی لوگوں نے یقین کیا، اقرار کیا۔ اور پھر جب حضرت علی علیہ السلام کی کہا جائے کہ امامت کو پیش کیا ہے تو بہت زیادہ لوگ، بہت سارے لوگ جو تھے وہ یکدم جو ہے وہ اس کے منکر ہوئے، اور کہا جائے کہ جو منکر ہوئے وہ الگ ہو گئے، اور بڑی قلیل سی تعداد میں وہ لوگ رہ گئے جو کہ حضرت علی علیہ السلام کی امامت کا جو ہے وہ اقرار کر رہے تھے۔ تو دیکھیے کہ یہ حضرت بتایا گیا ہے اس کے اندر کہ یہ ڈارون تھیوری بالکل غلط ہے، اس کی کہا جائے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے انسانوں کی اہمیت کو بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ کوئی انسان یہ نہ کہے کہ اسے اس سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ وہ کس کی طرف سے آیا ہے، کس کے لیے آیا ہے اور کس کا اتباع کرنا ہے۔ یہ تمام باتیں پروردگار عالم نے روز الست جو ہے وہ انسانوں سے کہا جائے کہ ان سے میثاق لیا، جسے آیا میثاق بھی کہا جاتا ہے، میثاق لیا، اور میثاق میں جو ہے وہ اپنی توحید، نبی اکرم کی نبوت اور علی علیہ السلام کی کہا جائے کہ امامت کا جو ہے وہ خلافت کا حق جو ہے ان سے منوایا، جس میں سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ منکر ہو گئے۔ اور پھر کہ مناقب اہل بیت میں ہے کہ جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا اے علی علیہ السلام، آپ وہ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو ابتدائے آفرینش وجود عطا کر چکے۔ تو پروردگار نے فرمایا الست بربکم قالوا بلا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہمارے پروردگار ہیں۔ پھر آپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے کی بات کی، انہوں نے کہا کیوں نہیں، بلا کہا اور پھر مان لیا۔ لیکن جب علی علیہ السلام کی بات آئی تو تمام لوگوں نے مخلوقات نے جو ہے آپ کی ولایت اور فضائل کا انکار کیا اور سخت تکبر سے کام لیا۔ البتہ ایک قلیل گروہ نے جو اصحاب یمین میں سے ہے، ان کی تعداد بہت کم ہے، اور اس آسمان چہارم پر ایک فرشتہ ہے جو یہ تسبیح پڑھ رہا ہے کہ پاک و منزہ ہے وہ ذات جس نے اس وسیع اور عزیز جہاں میں سے ایک چھوٹے سے گروہ کو عظیم تر فضیلت کی طرف رہنمائی کی۔ اور وہ فضیلت وہ کون سے گروہ ہیں؟ وہ اصحاب یمین ہیں، جو کہ کہا جائے کہ جنت میں محشور ہونے والے لوگ ہیں۔ تو دیکھیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کہا جائے پروردگار عالم حضرت آدم کے صلب سے نکالنے کے بعد سے، حضرت آدم کے پشت سے ظاہر کرنے کے بعد سے ان سے میثاق لے رہا ہے، اور یہ آیا میثاق کہلائی ہے۔ لیکن لوگوں نے زمین پر آنے کے بعد سے جو وعدے سے وہاں مکر گئے تھے، اس زمین پر آنے کے بعد سے بھی انہوں نے اس وعدے کو بھلا دیا۔ اور اس وعدے میں سب سے اہم ترین جو بات تھی
وہ امامت اور خلافت کی بات تھی جس کو لوگ بھلا چکے تھے، اور یہی وہ زیادہ لوگ تھے جو منکر ولایت علی ابن ابی طالب ہو گئے، اور زمین پہ انہوں نے جو سوزشیں کی، جو فساد برپا کیے، اور آج بھی ہو رہا ہے وہ فساد، وہ علی ابن ابی طالب کی خلافت اور ان سے محبت کرنے والوں کے خلاف ہے، اور ان سے محبت اور جو وہ خود ہیں ان کی مخالفت کرنے والے لوگ ہیں، اور ان کے مخالفین کو ابھارنے والے لوگ ہیں، ان کے مخالفین کو بے گناہ ثابت کرنے والے لوگ ہیں، ان کے مخالفین کو، ان کے دشمنوں کو پروردگار عالم کے پروردہ ثابت کرنے میں لگے ہوئے۔ اور یہی بات ہے کہ جس کا اعلان کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز غدیر کہ من کنت مولا فہذا علی مولا، اس کو بھلا دیا، ظاہری طور پہ میثاق کو قبول کیا، ظاہری طور پہ اس نعرے کو جو ہے وہ اپنا لیا، لیکن دل میں بغض علی ابن ابی طالب رکھے رہے، اور پھر مولا کو جو ہے وہ وقتاً فوقتاً، یہاں تک کہ جب شہادت کا وقت نزدیک آیا تو سر پہ تلوار مار کے شہید کر دیا۔ بس یہاں پہ ہی بات نہیں رکتی ہے کہ یہ ائمہ وہ ہیں جن سے کی کہا جائے ولایت کا یقین کرنا ہمارے احکاموں میں سب سے اول ترین اور اہم ترین اور کہا جائے مخصوص اور خصوصی پیغام ہے۔ اگر اس پہ یقین نہیں کیا تو ہماری نہ نماز قبول ہوگی اور نہ ہمارے کوئی اور اعمال، چاہے وہ کتنی ہی کہا جائے تعداد میں کتنے ہی زیادہ ہوں، اگر ان کے ولایت کی، ان کی سرپرستی کے قبول نہیں کیا تو کوئی اعمال پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوں گے۔ اور وہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کہ جانتے ہیں، امام حسین علیہ السلام کو سب جانتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے دین اسلام کی بقا کے لیے اپنے خون سے اس درخت کو سینچا ہے، کہ صرف اپنا خون نہیں تھا، کہ جوان سے جوان، بوڑھے سے بوڑھا اور طفل سے طفل تک کے بچوں کو جو ہے بارگاہ پروردگار عالم نے بقائے اسلام کے لیے قربانی پیش کر دی پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ امام حسین علیہ السلام کو ہم صرف یہ بات نہیں کریں گے کہ امام حسین علیہ السلام کو انسانوں نے پہچانا یا نہیں پہچانا، امام تو وہ ہیں جن کی کہا جائے امامت کی گواہی بھی جانور بھی دیتے ہیں، پرندے بھی دیتے ہیں، اور اپنے مسائل بھی پیش کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا ذوالجناح اور حضرت عباس علیہ السلام کے ذوالجناح کی بات کرتی ہوں کہ یہ وہ جانور ہیں کہ مولا کے ساتھ ساتھ ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کا ذوالجناح ایسا ہے کہ نانا کے پاس تھا، پھر بابا کے پاس، پھر امام حسن اور پھر امام حسین کے پاس، اتنی طویل زندگی اسے ملی، یہ شرف اسے حاصل ہوا کہ وہ ذوالجناح تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور پھر امام حسین علیہ السلام سے کس قدر وعدہ نبھایا ہے اس بے وفادار نے کہ پانی میں مولا نے گھوڑے کو اتار لیا ہے کہ ایس وفادار تو پانی پی لے، لیکن اپنی بے زبانی میں کہتا ہے مولا آپ بھی تو پیاسے ہیں، مولا آپ نے بھی تو کب سے پانی نہیں پیا، مولا آپ خیمے میں ننھی سکینہ بھی بڑی پیاسی ہے، کہ وہ اسب وفادار جب نکلتا ہے باہر اور دیکھتا ہے کہ زخم پہ زخم کھائے چلے جا رہے، بچپن سے جانتا ہے حسین کو، حسین کی سواری سے نامانوس نہیں ہے، ایسا مانوس ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کو بتائیں ذرا کہ انسان جو تھے، جو نانا کا کلمہ پڑھنے والے تھے، وہ حسین کا استقبال پتھروں سے، تیر و تبر سے کر رہے تھے، تلواروں کے زخم دیے جانے سے کر رہے تھے، لیکن یہ وہ ذوالجناح تھا کہ جب دیکھا ہے کہ مولا کے سر پہ گرز لگا ہے اور گھوڑے پہ ڈگمگا رہے ہیں، گردن میں باہیں ڈال دی ہیں، اور بس ایک جملہ کہا ہے، اے ذوالجناح مجھے اس مقام پہ لے چل جسے میری ماں نے تمام رات اپنے بالوں سے سجایا ہے، سنوارا ہے، صاف کیا ہے، اس مقام پہ لے چلے ذوالجناح، بس سر پھٹ دوڑتا ہے، نشیب میں پہنچتا ہے ذوالجناح، ہائے حسین کو تکلیف نہ ہو، اے اسب وفادار کس طرح سے تو حسین کو اتارے گا، بس ذوالجناح ایک دفعہ بیٹھتا ہے زمین پر، گھٹنے کے بل بیٹھتا ہے، چاہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام اتر جائیں، لیکن احساس ہوا کہ اس کے مولا و آقا اس طرح سے اترنے کے بھی قابل نہیں رہے،
پیٹ کے بل بیٹھ جاتا ہے کہ میرے مولا و آقا شاید آرام سے اتر جائے. دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام میں طاقت باقی نہ رہی کہ گھوڑے کی پچھ سے زمین پر آتے. ہائے حسب وفادار کتنا تجھے خیال ہے کہ ایک دفعہ چاروں ہاتھ پاؤں ایسے اپنے پھیلا دیے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو آغوش میں لے لے. ارے اپنی بے زبانی میں کہتا ہے مولا اور کس طرح سے میں آپ کے کام آؤں کہ کسی زخم میں آپ کے تکلیف نہ ہو. اپنے چاروں ہاتھ پاؤں پھیلا دیے. امام حسین علیہ السلام زمین پر آئے. اتنا پہچانتا ہے اپنے مالک کو کہ وہ ذوالجنا چاروں طرف پھرنا شروع ہوا. کہا جاتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ جو امام حسین پہ پتھر پھینک رہے تھے جس کے ہاتھ میں جو آ رہا تھا وہ امام کی طرف اچھال دیتے تھے. ہائے اس حسب وفادار نے ارے 40 ملعونوں کو جہنم واصل کیا اور چاروں طرف مولا کی حفاظت کرتا رہا, چکر لگاتا رہا. ایک دفعہ میرے ساتھ کہتا ہے ارے اس ذوالجلال کو کچھ نہ کہنا, اس پہ میں نے دیکھا ہے کہ رسول سواری کیا کرتے تھے. آئے رسول کی سواری یاد رہی لیکن رسول کا سوار آئے شمر جلد از جلد بڑھ. بس دیکھا ہے اس نے کہ امام کی تیاری ہو رہی ہے. ایک دفعہ خون حسین اپنے ماتھے پہ ملا اور دوڑتا ہوا خیموں کی طرف روانہ ہوا. یا اللہ ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے. پروردگار حضرت آدم سے لے کے آج تک جو لوگ پیوند زمین ہوئے ان سب کو جوار مولا امام حسین علیہ السلام میں محشور فرما دے. پروردگار عالم میرے مولا آقا امام زمانہ کو صحت سلامتی طول عمر عطا فرما. پروردگار عالم ہم سب مولا کی سرپرستی کے مشتاق ہیں. جلد از جلد ہمیں مولا کی ولایت, مولا کی معرفت اور سرپرستی نصیب ہو جائے. پروردگار عالم حضرت آدم سے پروردگار عالم ہم سب مولا کی غلامی اور کنیزی کے مشتاق ہیں. جلد از جلد ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو مولا کی کنیزی اور غلامی نصیب ہو جائے. پروردگار عالم جہاں جہاں جو لوگ بیمار ہیں بحق امام زین العابدین ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے. جن گھروں میں حضرت علی اصغر اور بی بی سکینہ کے عزادار اب تک موجود نہیں ہیں پروردگار ان آنگنوں کو عزادار حضرت علی اصغر اور بی بی سکینہ سے جو ہے وہ ان نعمتوں سے جو ہے رونق عطا فرما دے. پروردگار عالم جہاں جہاں اپنے جو لوگ اپنے رزق و روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں بحق امام جعفر صادق علیہ السلام ان سب کو بہترین رزق و روزگار عطا فرما دے. مجھے بھی پروردگار عالم صحت کاملہ اور عاجلہ اس فرش کی وجہ سے, اس ذکر کی وجہ سے, اس ذکر کے واسطے سے, اس وسیلے سے, ذکر امام حسین علیہ السلام کے واسطے سے مجھے بھی صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے. پروردگار ہماری اس خلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں کثیر فرما دے. پروردگار بحق امام حسین علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام کے پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور ہمیں ہمیشہ اس غم سے سرفراز رکھ جب تک زندہ رہیں دنیا میں غم امام حسین علیہ السلام ہماری دلوں کی زینت رہے, اور جب اس دنیا سے گزر جائیں تو ہماری قبروں میں بھی ذکر امام حسین علیہ السلام سے منور فرما دے. الا لعنت اللہ قوم الظالمین انک انت قوی علیہ. اللہم صلی